مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل بات آئی تھی کہ اپنے دل کو فارغ رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، یعنی جس وقت ذکر میں مشغول ہو اس وقت یہ فکر ہو کہ ذہن یکسو رہے اور تمام جھمیلوں سے اور تمام فکروں سے فارغ ہو کر کے اللہ کا ذکر کرے۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ذکر و اذکار سے اور تلاوت کے ذریعے سے، نوافل اور عبادات کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کریں۔ جب آدمی عبادت میں اور طاعت میں لگتا ہے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اس کے انوارات، اس کے برکات اور روحانیت دل میں اس کی جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ زیادہ تو ان لوگوں کو ہوگا جو مستقل ذکر کرتے ہیں یا مستقل تلاوت کرتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ دل میں جو ہے ایک قسم کی خاص کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اگر ناغہ ہو جائے تو ایسا معلوم اسے کھویا کوئی چیز جو ہے غائب ہو گئی تھی، پھر گھبراتی رہتی ہے آدمی کی تو تب پورا نہ کر لے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ذکر وغیرہ کرنے کے بعد میں جو کمائی کی ہے، جو چیز اس کو مل گئی ہے، اس کی وہ حفاظت کرے۔ جیسے کاروباری آدمی دن بھر محنت کرنے کے بعد جو کچھ کمائی کرتا ہے تو اس کمائی کو ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ روزمرہ کی اپنی جو کمائی ہے اگر تھوڑا تھوڑا جمع ہوتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ بہت ہو جائے گا اور وہ غربت سے مالداری میں پہنچ جائے گا، روزانہ تھوڑا تھوڑا کما کر کے۔ بالکل اسی طریقے سے طاعت اور عبادت کر کے جو کچھ ملا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیں گے تو دل میں ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی، جسے کہتے ہیں اسٹیم بن جائے گی۔ اور جب اسٹیم بن جائے گی تو پھر نیکیوں کو پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا دونوں آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے بیٹری جو ہے جب چارجنگ میں ہوتی ہے تو گاڑی کو لے کے چلتی ہو، اور جہاں بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو چاہے کتنی قیمتی گاڑی ہو کھڑی ہو جاتی ہے اپنی جگہ، اسے جب تک چارجنگ نہیں کرا دیں گے اس وقت تک چلا نہیں پاتی کوئی۔ بالکل یہی معاملہ دل کا ہے کہ دل جو اللہ پاک نے پورے جسم کا نظام اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اگر ذکر اور تلاوت اور کیا کہتے ہیں طاعت کے ذریعے سے اس کی چارجنگ کرتے رہیں گے تو پھر جسم کا نظام سب چلتا رہے گا۔ جسم کا نظام چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء جو ہیں ان سے طاعت ہوگی، عبادت ہوگی اور گناہوں سے بچے گا۔ لیکن جہاں دل کی بیٹری ڈاؤن ہوئی بس ظاہر ہے اب گاڑی کھڑی چاہے کتنی قیمتی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جہاں ہمارا دل اس تعلق سے خالی ہو گیا، ہم نے عبادت نہیں کی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا پھر اعضاء کے ذریعے سے جو اعمال کا نظام ہے معطل ہو جائے گا، پھر آدمی گناہوں کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ جو اس نے کمائی کی ہے اس کی حفاظت کر لے۔ حفاظت کے تعلق سے اپنے چند اعضاء کی خاص طور سے اہتمام کے ساتھ فکر رکھے تو پھر انشاءاللہ جو کچھ کمائی ہوئی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ انہی چیزوں میں سے ایک زبان کی حفاظت کرنا ہے اور دوسرے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے۔
اگر آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت خاص طور سے کر لے جائے تو انشاءاللہ اور جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت بھی آسان ہوگی، اور جو کمائی کی ہے وہ کمائی جو ہے اس کی اپنی محفوظ رہے گی اور دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی وہ، اور پھر انسان کو دینی اعتبار سے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا راستہ مل جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح سے اور نہ کرنے والا مردوں کی طریقے سے، یعنی حقیقی طور پر زندہ مردہ نہیں، وہ تو اس کا تعلق روح سے ہے، لیکن جو ذاکر ہوتا ہے، ذاکر کی زندگی، ذاکر کے اعمال، اس کا چہرہ مہرہ، نشست و برخاست، بالکل ایک اللہ پاک اس کے اندر ایک خاص چیز محسوس فرما دیتے ہیں کہ دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے ذاکر شادی شخص ہے۔ اور جو ذکر نہیں کرتا ہے، سستی، کاہلی، چہرے پر مردنی اور جناب والا کمزوری دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، یہ گویا مردہ ہونے کی علامت بیان کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کے تعلق سے بہت آسان ذکر آپ نے فرمایا، دو ذکر بتائے ہیں بہت آسان۔ یوں تو آدمی ہمت کرے، آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کمزور ہیں اور جناب والا دین کے اعتبار سے ہم زیادہ نہیں کر سکتے، یہ ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں، ان سے پوچھو دنیا کمانے کے لیے تم کمزور نہیں ہو، اور دنیا کے اعتبار سے تم ضعیف نہیں ہو، تو خوب کمائی کر رہے ہو تم، اور دین کے سلسلے میں کہاں سے کمزوری پیدا ہو گئی؟ یہ نفس کا اور شیطان کا حربہ ہے جو چاہتا نہیں کہ آدمی دین میں آگے بڑھ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معمولی اور آسان ذکر فرمایا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ کریں گے تو ایک نماز کے بعد جو ہوگا یہ 30 مرتبہ ہو جائے گی، اور 5 نمازوں کے بعد جو ہے یہ ہو جائے گا 150۔ تو دیکھنے میں تو 150 ہے، لیکن ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو 10 گنا ہونے کی بنیاد پر اس کا ثواب بہت ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے، ہر نماز کے بعد میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کا کوئی معمول نہیں، تسبیحات فاطمہ وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، اور جن کو ہر نماز کے بعد اتنی جلدی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہے، اور نماز کے بعد پوچھو کیا کر رہے تھے، کچھ اس سڑک پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ مختصر سا 10 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ورنہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور 34 بار اللہ اکبر۔ لیکن اگر اتنا موقع نہیں تو 10 بار پڑھ لیں۔ ایک دوسرے، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو 100 ہو جائے گا، اور 100 میں پھر اللہ پاک ہر ایک کے بدلے میں 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے میں اسی کا ہی معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد ہم کو 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور سوتے وقت یہ پڑھنا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ذاکرین میں رہے گا اور ذکر کی برکات اس کو ملتی رہیں گی، اور زندوں میں وہ آ جائے گا۔ اس کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو یہ عمل بتایا تو صحابہ نے کہا تو بہت آسان ہے، ہر آدمی کر لے گا، کوئی مشکل نہیں۔ ان کا مزاج تو دینی تھا، اور ان کے لیے بڑا سے بڑا کام بھی کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو آسان ہے یہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں دو محنتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے کہ لا بھائی وضو کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ دعا کر لیں۔ دوسری محنت ہوتی شیطان کی، اور جیسے مستورات اپنے بچوں کو سلاتی ہے تھپکیاں دے کر کے، یہ کوشش کرتا ہے تھپکی دے کر کے سلا دے تاکہ نہ ذکر کر پائے نہ دعا پڑھ پائے، یوں ہی سو جائے وہ۔
تاکہ پوری رات اس کا تسلط شیطان کا اس پر رہے، وہ یہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو آسان، لیکن عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں اس پر۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ لیٹے اور اس نے کوشش کر کے فوراً نیند کا غلبہ کر دیا، سو گئے۔ نیند بہت بڑی نعمت ہے، آ جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی بھی نیند کیا ہے کہ جو نیند اللہ کی نعمت ہے اور احسان ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہے بغیر ان کو یاد کیے ہوئے، اس سے بڑی محرومی والی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور نعمت ہے نیند کا آ جانا۔ تو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا حق یہ ہے کہ اللہ کا نام شروع میں بھی لے اور سو کے اٹھے تب بھی لے۔ وہ نہیں چاہتا اس بات کو، ہے سلا دیتا ہے اور سلانے کے بعد ایسا سلاتا ہے کہ بس سورج نکل آیا، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے انسان کے لیے۔ تو اس بنیاد پر آج دو باتیں عرض کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکر کا ایک بہت آسان اور مختصر سا نظام، ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمات 10 بار پڑھ لیے جائیں اور سوتے وقت میں انہی کلمات کو پڑھ لیا جاوے 33 مرتبہ کر کے، انشاءاللہ ذاکرین میں شمار رہے گا اس کا۔ ایک دوسری بات یہ عرض کیا، کمائی کی حفاظت کرنا، جو عبادت، تلاوت، ذکر، طاعت وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی جو برکات اور انوارات ملتے ہیں اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ وہ محفوظ رہے گی تو بیٹری چارج میں رہے گی، جب چارجنگ میں ہے تو گاڑی چلتی رہے گی، ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر اعضاء کے جو اعمال ہیں اس میں کمزوری، اس کا چھوٹنا، اس میں کاہلی سستی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک